تو دوستوں، ہم جب بھی اس کو پکارتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، ہمارا حال کیا ہے اسے سب پتہ ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ سب جانتا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے اس کا بھی اسے علم ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون دھوکے باز ہے کون ایماندار ہے، کون انسانیت پر ظلم کر رہا ہے اور کون انسانیت کا بھلا کر رہا ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اسے پتہ ہے، ہم جو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اسے وہ بھی پتہ ہے، اسے سب پتہ ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جسے چاہے اسے بولنے کی قدرت دے سکتا ہے، وہ سچا ہے، اس کا کلام برحق ہے، جو جو کہا ہے وہ ہونا ہی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے جیسا ہے، کوئی بھی اس کے جیسا نہیں ہے، ہم سب کے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جب جہاں جو چاہے کرتا ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، بڑے سے بڑے کسی فرشتے کی بھی اتنی مجال نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا لیں، کسی نبی کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ جس کو وہ ہدایت نہ دینا چاہے نبی اس کو ہدایت دے دیں، یا اگر وہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو پوری دنیا کے انسان اس کی ہدایت کو روک نہیں سکتے، ہدایت دینا اس کے قبضے قدرت میں ہے، یہ ساری کائنات اسی کی ہے، سورج اس کا ہے، چاند اس کا ہے، یہ زمین اس کی ہے، یہ آسمان اس کا ہے، جنت اسی کی ہے، جہنم کا بھی وہی مالک ہے، میرا آپ کا ہم سب کا مالک وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے۔ دوستوں، اس خالق سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس ہمارے پیدا کرنے والے سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ کی بہت سی صفات ہیں، کوالٹیز ہیں، پر اس کی سب سے پیاری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ قرآن کی ہر سورہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ بہت جبار ہے، قہار ہے، پر وہ بہت رحم دل بھی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے رحم کو بنایا تو اس کے 100 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ الگ کیا اور اس ایک حصے کو اپنی ساری مخلوقات میں بانٹ دیا۔ اسی 1% حصے کی تقسیم کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے جنگلی خونخوار جانور جو دوسرے جانور کو پھاڑ کھاتے ہیں پر اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اسی ایک حصے کی وجہ سے اگر ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ تو جب ایک حصے کا کروڑواں لاکھ پتہ نہیں کون سا حصے کا جو اثر ہم کو نظر آتا ہے وہ یہ ہے، تو جس کے پاس 99% ہوگا وہ کتنا مہربان ہوگا، کتنا رحم دل ہوگا۔ تو آئیے آپ کو اس کی رحمت کے کچھ قصے سناتا ہوں۔ نوح علیہ السلام جو کہ ایک نبی تھے اور جن کی قوم بت پرستی کرتی تھی، بت پرستی بولے تو مورتی پوجا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے بہت محنت کی، بہت سمجھایا بجھایا، لیکن الٹا لوگ ان کو گالیاں دیتے، پتھر مارتے، تھوک دیتے، ذلیل کرتے، پر وہ اپنا کام کرتے گئے، لوگوں کو سمجھاتے گئے۔ نبی کا کام آسان کام نہیں ہے، اور یہ کوئی کام دن میں 8 گھنٹے نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری زندگی کا ہوتا ہے۔ پہلے کی لوگوں کی عمر لمبی ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم کو سمجھایا، پر بہت کم لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور ایمان لائے اور مورتی پوجا چھوڑ کر اور غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پر آئے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آئے۔ اور جب ان کو لگ گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو انہوں نے یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اب ان میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا مت چھوڑ، مطلب کہ سب کو ختم فرما، ان سب ظالموں سے اپنی زمین کو پاک کر۔ تو اللہ نے عذاب بھیجا جس کو ہم طوفان نوح کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لایا تھا وہ سب کشتی پر چڑھ گئے اور بچ گئے، باقی سارے کے سارے بے ایمان ظالم ڈوب کر مر گئے۔ اللہ کے ہی بندے تھے، جو مان گیا ان کو بچا لیا، جو نہیں مانے ان کو سزا دی، وہی مالک ہے سب کا۔ پر قصہ مختصر، جب طوفان ختم ہوا، کشتی رک گئی، لوگ پھر سے زمین پر پھیل گئے، تو کچھ وقتوں کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو مٹی کے کچھ برتن بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے بڑی محنت سے مٹی لائی، اس کو چھانٹا، کنکر پتھر نکالے، اسے نرم کیا اور بڑی محنت سے اس سے برتن بنائے اور بنا کر سکھائے، اور اس کی نگرانی بھی رکھی کہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، کوئی توڑ نہ دے۔
جب برتن سوکھ کر پوری طرح تیار ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اب سب کو توڑ دو۔ بڑا عجیب حکم تھا۔ نوح علیہ السلام نے بڑے ادب سے اللہ سے کہا کہ میں نے اسے بڑی محنت سے بنایا ہے اور اب آپ مجھے اس کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کہا ہاں توڑ دو۔ نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی پر سب برتن توڑ دیے، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے کہا اے نوح تم نے برتن بنائے اور توڑ دیے، تم کو بڑا دکھ ہوا۔